تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت اچھا واقعہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کو سنانا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ خصوصاً جو ہے یہ واقعہ اور یہ حکایت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو کوشش کریے اس کو پورا سنیے، اینڈ تک سنیے، ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیے اور شیئر ضرور کیجیے. افریقہ کے کسی ملک میں کسی شہر میں جو ہے ایک امام مسجد تھے، عالم دین تھے اور بہت وہ نیک تھے، اور رمضان میں لوگ ان کی دعوت بھی کیا کرتے تھے. تو ایک شخص نے جو ان کے بہت قریب تھا عالم دین کے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس عالم دین کی دعوت کرتا ہوں، اس کی افطاری کا انتظام کرتا ہوں. چنانچہ اس نے اس عالم دین کو اپنے گھر پر دعوت دی اور افطاری کے لیے جو ہے ان کو مدعو کیا. جب وہ آگے عالم دین، انہوں نے اچھی طرح اس کو افطار کروایا، خوب ان کو کھانا کھلایا، سیر کرایا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، افطاری اچھے طریقے سے کی. اور جب وہ رخصت ہو گئے، جب وہ چلے گئے، تو وہ جس آدمی نے، جس انسان نے عالم صاحب کی افطاری کرائی تھی، دعوت کی تھی، اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، میں نے یہیں رکھے تھے پیسے میز کے اوپر، اور ہمارا ایک بچہ ہے جو کہ چل نہیں سکتا، ابھی چھوٹا ہے، وہ تو آ نہیں سکتا، وہ تو جھولے میں سویا ہوا ہے، اور گھر میں میرے آپ کے علاوہ اور ان عالم دین کے علاوہ کوئی بھی نہیں، لہٰذا ہمارے پیسے عالم دین نے چرائے ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوا جس نے جو ہے وہ دعوت کی تھی عالم دین کی، لیکن اس نے کہا چھوڑو، خیر اس معاملے کو یہیں جو ہے وہ سٹاپ کر دو، اس کو یہیں پر روک دو. اس نے عالم دین سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ اس عالم دین سے تھوڑا دور دور رہنے لگا. عالم دین کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے دور دور رہ رہا ہے، لیکن کوئی وجہ ہے. کافی عرصہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا. اب عالم دین جو تھے دوبارہ جس شخص نے پہلے اس عالم دین کی دعوت کی تھی، اس نے دوبارہ اس عالم دین کی دعوت کی، افطاری کی دعوت کی. اب جب وہ روزہ افطار کر کے فارغ ہوئے تو سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس عالم دین جو ہے جس نے دعوت کی تھی، اس نے اس عالم دین سے پوچھا کہ حضور، ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح دیجیے گا. تو اس عالم دین نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو اس شخص نے پوچھا کہ حضور، پچھلے سال جب آئے تھے آپ تو ہمارے پیسے گم ہو گئے تھے، کیا آپ نے وہ پیسے لیے تھے؟ تو اس عالم دین نے کہا ہاں، میں نے وہ پیسے لیے تھے. تو وہ میاں بیوی بہت حیران ہو گئے، حیرانگی سے اس عالم دین کو دیکھنے لگے کہ انہوں نے ہماری چوری کی. لیکن عالم دین اس وقت رونے لگ پڑے. اس شخص نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو عالم دین نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا تم لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، کیونکہ میں نے وہ پیسے قرآن پاک کے اندر رکھے تھے. تمہارے گھر میں جو قرآن پاک پڑا ہوا ہے اس میں نے وہ پیسے رکھے تھے، اور میں نے وہ اس لیے اس کے اندر رکھے تھے تاکہ وہ کہیں ہوا سے ادھر ادھر اڑ نہ جائیں. مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ آج تک تم نے 1 سال ہو گیا، پچھلے رمضان سے لے کر اب رمضان تک تم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے کہ ہم قرآن پاک کو کس طرح ہم بھی رکھ دیتے ہیں سجا کر، اس کو غلاف میں لپیٹ کر ہم اوپر رکھ دیتے ہیں، سجا کر الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں. صرف رمضان مبارک میں کچھ تلاوت میسر آتی ہے، وہ بھی اتنی تیزی سے ہماری کوشش ہوتی ہے، اتنی تیزی سے ہم پڑھیں کہ بس فٹافٹ یہ مکمل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے فٹافٹ، اور میں دوسروں کو بتا سکوں میں نے اتنے سپارے مکمل کر لیے. میں نے تو 10 دن میں مکمل کر لیا. 10 دن میں ٹھیک ہے آپ مکمل کریں، لیکن اس ترتیب سے کریں، اس اطمینان سے پڑھیں. آپ اگر بالکل صحیح نہ پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ملے گا.
قرآن پاک کو اچھی طرح اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. تو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اس عالم دین کی دعوت کی اور 1 سال کے بعد وہ عالم دین ان کے گھر میں دوبارہ افطاری کے لیے آیا. اب جب انہوں نے بتایا کہ میں نے پیسے قرآن پاک میں رکھے ہیں تو وہ بھی رونے لگ پڑے. وہ اس بات پر روئے کہ تم لوگوں نے قرآن پاک کھولا نہیں، سارا سال ہو گیا. اگر تم قرآن پاک کھول لیتے تو وہ پیسے تمہیں اس میں سے مل جاتے. اب آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں روزانہ. ہم قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتے ہیں روزانہ؟ کیا ہم نے کبھی روزانہ ہم نے 1 صفحہ بھی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی؟ فیس بک ہم روزانہ کھولتے ہیں اور سوشل میڈیا ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. ہم فلمیں، گانے، ڈرامے روزانہ دیکھتے ہیں، مگر کیا ہم نے روزانہ تلاوت کی؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ؟ کیا 1 صفحہ بھی ہم یا آدھا صفحہ بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر سوچنے کا مقام ہے. اب ہی وقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن پاک پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، دل کی صفائی ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے زندگی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک قبر والا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو ہے تھا، وہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ قبر میں بھی یا اللہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ عطا فرمانا، توفیق عطا فرمانا. تو اس کی یہ دعا قبول ہوئی تھی. انشاءاللہ اس میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.